اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں آ گئے عشاء کی نماز کی امامت فرمانے کے لیے، اور سیدنا بلال حبشی نے اقامت کہہ دی، لیکن حضور نے فرمایا اقامت ہو گئی، فرمایا ٹھہرو بھی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا، رکو میں آیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجرے میں داخل ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، پہلے نماز پڑھانے لگے، پھر حضور نے فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا۔ اب سرکار جو ہے نا، یہ بالکل جو انسان کی عقل پہ چیز تھوڑا سا بھی بوجھ بنتی ہے وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ اب نماز میں بندے سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے تھے، کیا لینے گئے تھے، کیا ماجرا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی، نماز سے پہلے بتا دیتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا۔ سرکار فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف، فرمایا سویرے مال آیا تھا، سارا بانٹ دیا، 3 دینار رہ گئے، 3 دینار رہ گئے، تو میں نماز پڑھانے آیا تو مجھے خیال آیا او 3 دینار تو ابھی بانٹے ہی نہیں، تو پھر سوچا کہ یہ 3 اگر گھر میں پڑے رہ گئے اور اسی طرح رات گزر گئی تو کیا بنے گا، تو سوچا نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے دولت سے تو جان چھڑاؤں۔ اب تو جو فقیری کا درس دینے والے ہیں وہ لوگوں کو فقیری کا درس دیتے جا رہے ہیں، خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ روز بروز نئی پجارو، نئے معاملات، خدا کہیں بریک لگائیں، ہر چیز کو دولت میں نہ تولیں، مہربانی کریں۔ اب تھوڑا سا باہر آئیں، ورنہ آپ کی طبیعت میں خشکی آ جائے گی۔ وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو سرور ہے، وہ جو ذکر کی لذت ہے، ہر چیز کا اگر آپ سودا کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اندر جتنی بھی چیزیں ان کو نکالیں، یہ کسی کو حقیر جاننا چھوڑ دیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، پیار کرنا شروع کریں۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑی قناعت اختیار کریں۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ محفل نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ تعالی محفل مبارکہ آگے چلے گی، اور میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انہوں نے مدینہ شریف میں ملاقات ہو گئی، پھر بھی بعد میں بڑی محبت کے ساتھ کہا تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں بزدل سا خطیب ہوں۔ ہم تو اس وقت جلسہ کر کے بڑی دیر کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی دلیر لوگ ہوتے ہیں نا ساری رات جاگ لیتے ہیں، کچھ کو نیند گرا لیتی ہے، تو ہم بڑے گرے، ہم تو اب تو میں زور کے بات کہتا ہوں دوستوں تھوڑا سا بلا لینا یار کو، اللہ رسول کی بات کر لیں۔ یہ رات ساری کے جلسے تو دلیر لوگوں کا کام ہے، دلیر میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو شب زندہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک بات اور جو طبیعت پر، من پر بڑا بوجھ بنتی ہے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ سے پیار کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف طبقات پر تنقید کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر طبقہ بدنام ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بدنام طبقہ ہے، جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کے سامنے کسی مولوی کا بھی نام لیں تو وہ اللہ معاف فرمائے ان کا اللہ بولا جب گڑبڑ ہے۔ یعنی کوئی طبقہ، پٹواری کی بڑی عزت ہے ہمارے معاشرے میں، تحصیلدار کی، ٹیچر کی، ہم نے کچھ شاید چھوڑی نہیں، کسی جگہ بھی کوئی بھی وقار قائم نہیں رہا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ غیبتیں کرتا ہی رہتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا زمانہ خوفناک لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی اپنا نہیں، کوئی مخلص نہیں، کوئی پیارا نہیں۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان چور ہیں، تاجر دھوکہ کرتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں، پیر لٹیرے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھ کے ساری باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ آپ وہاں آئیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کس نے آپ سے بات کر دی اس طرح کی؟ اللہ کا فضل ہے، لوگ اچھے برے ہیں، لیکن ہمارا اس قوم سے تعلق ہے کہ کل ابھی زلزلہ اور سیلاب آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا اس نے بھی زلزلے والوں کو دے دیا تھا۔ آج کسی ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 جوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قوم آپ کو بری نظر آتی ہے؟ اب رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، تو علماء محنت کر رہے ہیں تو دین کا پیغام آگے جا رہا ہے نا۔ یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کسی نے علم پڑھایا تو کوئی آگے جمعے کے بیان کر رہا ہے نا۔ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟
یہ کمزوریاں ہم نے پیدا کی. میں اللہ کے فضل سے تنہائی میں بھی نعت خوانوں کی مخالفت نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, میں کسی وائس کی مخالفت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں, میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, لیکن محفل تو اس وقت میرپور میں بھی ہو رہی ہوگی, گجرات میں بھی ہو رہی ہوگی, لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی. تو جب میری اوقات اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ میں صرف یہاں بات کر سکتا ہوں, تو پھر مجھے چاہیے نا جو لاہور ذکر رسول کر رہا ہے میں اس کو بھی مان ہی جاؤں. یہ تھوڑا نکلیں آپ ان چیزوں سے, آپ تھوڑا سا زندگی کو مثبت بنائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں کو عزت دیتے, لوگوں سے پیار کرتے, ہر طبقات کے لیے حضور نے عظمت بیان کی, ہر طبقے کے لیے. عالم کے فضائل بیان کیے, حافظ کے فضائل بیان کیے, حاجی کے فضائل بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو میرے نبی نے چادر عطا فرمائی. میرے رسول پاک نے قاضی کے فضائل بیان کیے, عدل کرنے والے بادشاہ کے فضائل بیان کیے, جو بیٹی پالے اس کے فضائل بیان کیے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے روڑا ہٹانے والے کو بھی میرا رب جنت عطا فرما دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے, مزدوری کر کے, کوشش کر کے پیسہ کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا. حضور نے تاجر کے بارے میں کہا, تاجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا تو سچ بول کے تجارت کرنا, اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی حضور نے, اور یار کچھ نہیں, ایک مومن ہے داڑھی سفید ہے, کچھ نہیں, مومن ہے اور داڑھی, خالی مومن ہے, نہ حافظ ہے, نہ مولوی ہے, نہ مفتی ہے, نہ قاری ہے, نہ نعت, کچھ نہیں, مومن ہے, داڑھی سفید ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مومن سفید داڑھی لے کے جب قبر میں جائے گا ترا فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا. میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ کی, مجھے حیات دیا اسے عذاب دیتے ہوئے. حضور نے تو ہر طبقے کو عزت دی, ہر طبقے کے حصے میں حضور نے عزت لکھی. عورتوں نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ساری فضیلتیں لے گئے, قاضی بھی مرد بنے, مجاہد بھی مرد بنے, غازی بھی مرد بنے, ہم تو پیچھے رہ گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم حاملہ ہوتی ہو تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کریم محبوب فرماتے ہیں جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ان دنوں میں بی بی کو اجر دیا جاتا ہے. اور اگر اسی حالت میں بچے کے ولادت کے وقت وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. ہر طبقے کو میرے نبی پاک نے اکرام دیا. ہم نہ اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نہ کبھی سامنے والے کا اکرام کرتے ہیں. اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے, خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. آپ جہاں بھی بیٹھیں جو فضائل سرکار نے ہمارے لیے بیان کیے انہیں کھولیں, اور شکر کا رویہ, پھر طبیعتوں سے تلخی جاتی ہے. جب آپ راضی رہنے, ہمارے ہاں نہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ہمیں تلخ کر کے چلا جاتا ہے. یہ ہماری مذہبی سٹیج پہ بھی یہ کام ہوتا ہے, پہلا باری میری ہے تو پھر باری میری ہے, تو اس سے بھی بڑی پریشانی. محفل کرانے والا بیچارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کڑکی میں پھنسا ہوا بندہ ہے, پتہ نہیں کب نکلے گا, کب اس کی جان چھوٹے گی, بڑا خوف. یہ مذہبی محافل میں ہوتا ہے, میں ہم کو صحیح بتا رہا ہوں.